اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وے ٹو جنہ۔ ویڈیو دیر سے اپلوڈ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وحید بھائی جو ریورٹڈ پیپل والے تھے، انہوں نے مجھ سے میرا موقف آلریڈی لے لیا تھا اور میں نے ان کو ویڈیو ریکارڈ کر کے دے دی تھی، بٹ ڈیو ٹو سم ایشوز انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ میرا سب سے پہلے تو ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کے خلاف بولا جائے جو ریسنٹلی انسیڈنٹ پرفارم ہوا ہے جہلم میں، اور دوسرا یہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے کہ استاذ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے کہ لائف چینج ہوئی ہے ان کی وجہ سے، کہاں سے اٹھے ہیں اور کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، تو اس بات یہ محبت کا جو ہے وہ حق ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کے حق میں آواز اٹھائیں، اور آنیسٹلی اسپیکنگ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے، اس اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے، انسانیت کا فریضہ سمجھتے ہوئے۔ تو پرفارم ہونے والا جو انسیڈنٹ ہے، اب تک تو سب کو انر سٹوری پتہ لگی گئی ہوگی کہ جو ملزم تھا اس نے جو ہے وہ کتاب کے اندر پسٹل چھپایا ہوا تھا، اور یہ وہی طریقے سے اس نے چھپایا تھا جو ہمیں 5 منٹ کرافٹس میں نظر آتا ہے، ایگزام ہال میں کھانا لے کے جانے کے لیے، یا جو ہے سنیما میں کھانا لے کے جانے کے لیے جو ہمیں نظر آتی ہیں نا، ٹرکس استعمال ہوتی ہیں، اس نے بیچارے نے لگتا ہے 5 منٹ کرافٹس کو زیادہ دیکھ لیا تھا، تو وہ اس کے سر پہ سوار ہو گیا اور اس نے جو ہے اس کو اپلیکیبل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کے اندر جو ہے وہ پسٹل جو ہے پیج کاٹ کے رکھا ہوا تھا۔ اب سیکیورٹی پہ واللہ عالم کون تھا کون نہیں، میں ڈائریکٹ رابطے میں نہیں تھا پچھلے 4 مہینے سے اکیڈمی میں، تو اتنا ہی پتہ ہے کہ سیکیورٹی پہ ہی اس کو روک لیا گیا تھا۔ دراصل آپ دیکھیں نا، تو اکیڈمی آپ جائیں گے نا، تو ایک ہے مین گیٹ جو باہر بالکل روڈ پہ ہے، سیڑھیاں چڑھ کے جو آتا ہے، پھر اس کے بعد آتی ہیں سیڑھیاں، ایک ٹرن، دوسرا ٹرن، اور پھر آگے جا کے ایک اور گیٹ لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ دوسرے سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، یا زین بھائی لوگ وغیرہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور پھر آگے آتا ہے تیسرا ٹرن، چوتھا ٹرن، اور اس کے آگے آتا ہے تیسرا گیٹ جو کہ لاسٹ گیٹ ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ امیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، عثمان بھائی لوگ ہوتے ہیں، خان صاحب ہوتے ہیں، تو یہ سارے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ جمع کروانا پڑتا ہے، یہ چیکنگ وغیرہ آپ کی وہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں۔ یہ بات مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی یہ دیکھ کے کہ الحمدللہ پچھلے جو 2 معاملات ہوئے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو ان 2 معاملات میں وہ دونوں اکیڈمی کے اندر پرفارم ہوئے ہیں، اور اس دفعہ ہمیں سیکیورٹی میں بیش بہا جو ہے بہتری نظر آئی ہے الحمدللہ، اور اس دفعہ جو یہ والا معاملہ ہے وہ باہر ہی روک لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ بندہ اندر چلا جاتا ہے تو اس کے آگے کیا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ساری کہ اس نے اس طرح کے ایک سویر برے معاملے کو ہونے سے روک لیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک شدید جملہ کہوں گا یہاں پہ کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں جو اگلے انسان کو مارنے کا سوچ لیتے ہیں۔ مجھے جو پہلا ہوا تھا نا میرا انٹرویو، بلکہ دوسرا یا تیسرا انٹرویو تھا یوٹیوب پہ، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ علی بھائی پہ جو مرڈر اٹیمپٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے اس پہ جواب دیا تھا کہ یار یہ مرڈر اٹیمپٹس تو دور کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ایمانداری والی بات ہے، میں اس سوچ سے کانپ جاتا ہوں کہ ایک انسان کس طریقے سے امیجن کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا نرم دل بنایا ہے اور بڑا احساس کرنے والا بنایا ہے، مگر جب انسان شیطان کے اٹکل پچوؤں کے پیچھے چل جاتا ہے، اور جب اس کو فیک جنت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کو اس چیز کا لالچ دینا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ جو کام ہے نا، چاہے وہ شیطانی کام ہے، اور اس کو وہ رحمانی کام کر کے وہ ایک لفافے میں اوڑھ کے اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے یار یہ میری جنت پکی ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کبھی سری لنکن جو مینیجر تھے ان کے اوپر پرفارم ہوتا ہے، کبھی پاکستان میں جو ایسے لوگ جو سائیکولوجیکلی ٹھیک نہیں ہوتے ان کے اوپر پرفارم ہوتا نظر آتا ہے، کبھی انڈیا میں ہمیں یہ والے واقعات نظر آتے ہیں کہ 2 مسلمان مولویوں نے ایک ہندو کو مار دیا جو درزی تھا۔ تو یہ والے معاملات نہ رک رہے ہیں، نہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، نہ ان کے اوپر پراپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے، اور یہ والے معاملات جو ہے وہ دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے معاملات سے پہلے بھی
آشنا ہو چکے ہیں، جو اس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں، جو ڈائریکٹ اس کے افیکٹیز ہیں، ان بیچاروں کی لائف جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ خطرے میں آتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت ہماری جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی اس طرح کا نوٹس نہیں لے رہی۔ ہمارے یہاں پہ یہ قانون تو ضرور ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کی گستاخی کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے یعنی کہ سخت ترین سزائیں رکھی ہوئی ہیں، 295A B C 298A ہے، مگر جو اس طرح بے ایمانی سے یعنی کہ قتل کر دیتا ہے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا ہمیں کوئی معاملات نہیں نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اٹھتا ہے اپنی جنت پکی کرنے کے لیے، وہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا سر کاٹ دیتا ہے، کبھی عورتیں قتل ہو رہی ہیں، کبھی مرد ہیں، کبھی بچے ہیں، کبھی بوڑھے ہیں، اور یہ معاملات جو ہے وہ ہمیں رکتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون کی اجارہ داری نظر نہیں آتی ہے، یعنی ایک مذہبی اسکالر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے رویہ رکھا جاتا ہے۔ خیر، اچھا ایک سوال جو بڑا یعنی امپورٹنٹ تھا، وحید بھائی نے بھی مجھ سے پوچھا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے کہ اس طرح کے معاملات کیوں پیش آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس چیز کو آپ ٹیکنیکلی سمجھیں گے نا تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایک موقف بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے حاملین بھی ہوتے ہیں اور اس کے ناقدین بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کا اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس بات پہ نقد کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ اس پہ تنقید کرنی ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو حاملین جو ہیں ان کو خوشی ہونی ہے اور ناقدین جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کو برا لگنا ہے۔ اور یہاں پہ میں علی بھائی کی بات کوٹ کروں گا، بڑی پیاری وہ بات کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی دنیا میں بات کرتے ہیں نا تو ایک ایسا ہوتا ہے جس کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس کی معذرت کے ساتھ دم پہ پاؤں جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ بالکل ایسے ہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بڑے عزیز ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ رفع دین کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ رفع دین آپ کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے جب آپ بریلویوں کے پاس جاتے ہو یا دیوبندیوں کے پاس جاتے ہو تب آپ وہاں پہ رفع دین کرتے ہو تو وہ آپ سے چڑھتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے۔ تو میں اس کے رپلائی میں ان کو کہا کرتا ہوں یار آپ جب پھر اہل حدیث کی مسجد میں جاتے ہیں آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی رفع دین کر لیا کریں، ان کا بھی تو دل دکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو ہر چیز ایسے ہی ہے، جب توحید بیان کرتے ہیں تو کسی بندے کی جو ہے وہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ اس کی عقیدت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو برا لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوئی ٹاپک بیان ہی نہیں کر سکتے نا دنیا میں، تو ٹاپک اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں، اخلاقی حدود میں رہ کے ہم ٹاپک بیان کریں، اگلے کو برا لگ رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ ٹاپک جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کو برا لگ رہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اوپر دعوت فرض تھی، جب وہ دعوت دیتے تو ابو جہل لوگ بھی کڑتے تھے نا، ان کو بھی آگ لگتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بعد کا دور دیکھ لیں، تابعین نے جب دعوت دی ہے، اصحاب نے جب دعوت دی ہے تو جو اس کے ناقدین تھے تو ان کو برا لگتا ہی تھا نا، ان کو تو آگ لگ جاتی تھی اندر سے۔ مسلمہ کذاب ہو گیا، ان کو بعد میں ٹینشن نہیں تھی ہوتی کہ تم محمد کو جو ہے وہ اس طریقے سے کیوں لے کے جا رہے ہو، وہ انہوں نے تو بزنس پکڑ لیا تھا اپنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی ہو اور اپنی ایک فوج بناؤ اور دنیا کے اوپر حکومت کرنی سٹارٹ کر دو۔ تو یہ چیز ہے کہ دنیا میں جب آپ نے کوئی ایک ٹاپک بیان کرنا ہے تو بھیا ایک بندے کو اچھا لگے گا اور ایک بندے کو برا لگے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنی منہ کے اوپر نا جو ہے وہ اسکاچ ٹیپ نہیں لگا کے بیٹھ سکتے کہ یار میں نے بولنا ہی نہیں ہے، یار بات ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم اس کو برا لگوانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی خلوص سے نیت، ہم نے اپنی نیت کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو جا کے کہ یا رب العالمین ہم آپ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، اس کو برا لگ رہا تھا، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ہم نے اس پہ نقد ہی نہیں کیا، نہ ہی ہم نے اس کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ اور تیسرا اور آخری سوال جو تھا وہ یہ کہ مزید امپرومنٹس کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مشورہ دے سکوں، مجھ سے بہت زیادہ قابل لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک چونٹی سے بھی چھوٹا کنسیڈر کرتا ہوں، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے مشورے دوں۔ ہاں، مگر ایک چھوٹا سا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی حیثیت دے کے ایک چھوٹا سا جو مشورہ دے سکتا ہوں وہ یہی ہے۔ دیکھیں، معاف کرنا یا اس کو سزا دینا واللہ عالم اس میں استاد محترم کیا کرتے ہیں، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے خیال میں جو ہے نا وہ اس دفعہ تھوڑا سخت سٹانس لینا چاہیے، تھوڑی کاروائی تھوڑی سخت کیجیے۔ اور ہاں،
ایک اور چیز، وہ جو ملزم تھا اس نے نام بھی لیے ہیں، راشد محمود رضوی اور مبشر صدیق اور جو ہے وہ علی نواز آن لائن صاحب اجمعین کے. تو یار ان کے اوپر ابھی اس طریقے سے اتنی جلدی جو ہے وہ نہ جائیں. دیکھیں مجرمین جو ملزمین ہوتے ہیں، بلکہ ابھی جو ملزمین ہوتے ہیں وہ اس طرح ہی کیا کرتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر بھی الزام لگ سکتا ہے. تو کاروائی آنے تک ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کا کہتا ہوں کاروائی ہو لینے دیں عدالت کی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیپ کریں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے نام لے دیے ہیں، مجھے بھی بڑا غصہ ہے، مگر میں تھوڑا پولائٹلی اس لیے بول رہا ہوں کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ عدالت کیا کاروائی کرتی ہے، استاد محترم کیا اس کے اوپر سٹیپ لیتے ہیں، پھر آگے کیا یعنی جو ہے وہ سین بنتا ہے. میں اسی لیے پولائٹلی بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ اندر سے میں بھی بڑے غصے میں ہوں. تو بس اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ معاملات کو. اور میں آپ کو کچھ اور ایک دو باتیں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم بیک الحمدللہ. ساری مصروفیات ختم ہیں، اب چینل کی طرف آگے ہیں، سارا کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے انشاءاللہ تعالی، ریگولرلی ویڈیوز بھیجا کریں گے. اور ہاں سب سے فیوریٹ لائیو اسٹریمنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے انشاءاللہ تعالی. پروپر ہر منتھ جو ہے وہ لائیو اسٹریم ہوا کرے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دیں، اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 مہینوں سے یار میں لائف بھی ٹیسٹ کر رہا تھا، اپنی لائف ٹیسٹنگ میں چل رہی تھی. تو الحمدللہ اب سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے ہیں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میری لائف کا گول کیا ہے، میں نے آگے کیا لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ آپ سب کو بھی پسند آئے گا اور اللہ تعالی اس کو قبول کریں. میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.